ایک نصیحت کی بات، کتھن کہہ لیں اسے، سنگے شکتی کلے یوگے، کل یگ میں ایسا ہوگا کہ اجتماعیت کے پاس طاقت ہوگی۔ اب اس کا مفہوم جو تھا وہ یہ تھا، بھیڑ کے ہاتھ میں پاور ہوگی جب بھیڑ اکٹھی ہو جائے گی، نہ تو ترک اور دلیل میں کوئی طاقت باقی بچے گی، نہ صحیح اور غلط میں کوئی طاقت باقی بچے گی کسی بھی طرح کی، نہ حکومت اور ایڈمنسٹریشن کے پاس کوئی طاقت باقی بچے گی، لا اینڈ آرڈر کے پاس طاقت بھیڑ کے پاس آ جائے گی۔ یہ کہاوت کہہ لیجیے آپ، کتھن چلا آ رہا تھا، اس کو انہوں نے باقاعدہ اپنا سلوگن بنایا چینج کر کے کہ سنگے شکتی یوگے یوگے، اور اس کا مطلب یہ رکھا ہر یگ کے اندر سنگٹن میں منظم ہونے کے اندر طاقت ہوگی کہ تم تھے کبھی بہترین امت، اور ان کے لیے یہ ہو جائے گا جو آنے والے ہوں گے کہ تم ہو بہترین امت، اس لیے کہ وہ اس سنگٹن کو لے کر چل رہے ہوں گے دنیا والوں کی بھلائی کے لیے، جیسے تم کبھی لے کر چل رہے تھے دنیا والوں کی بھلائی کے لیے۔ ڈرے اس انجام سے، اس وقت سے جب آپ میں سے اکثریت کے لیے قرآن کی یہ معنی یہ ہو جائیں گے، قرآن کی عیسائیت کے کہ تم تھے کبھی بہترین امت، پھر تم اصطلاحاً اپنے آپ کو کچھ بھی کہتے رہو لیکن اس میں شمار کیے جاؤ گے جیسے آج اہل کتاب شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ اہل کتاب تھے، کتاب والے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الحمدللہ الذی له حمدا کثیرا کما امر، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان سیدنا و نبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ برادران کرام، گزشتہ دو جمعوں میں انسان کی جو پروڈکٹس ہیں ان کے مقابلے میں اللہ کی بنائی ہوئی مصنوعات پروڈکٹس، اس کا میں تذکرہ کیا تھا، ان کے یوزز، ان کے فائدے، ان کی پریکاشنز، ان کے مینولز، اللہ کی طرف سے اللہ کی جو پروڈکٹس ہیں انہی ساری چیزوں کا مقابلہ تھا۔ اللہ نے بھی ان ساری مصنوعات کے ایک مینول دیے تھے، اور یہ بھی میں رکھ چکا تھا کہ وہ مینول لے کر خود اس کے نمائندے آتے تھے، اس کے ریپرزنٹیٹیوز جنہیں ہم رسول کہتے ہیں، اور ڈیمو دکھاتے تھے، خود کر کے سمجھاتے تھے۔ یہ ان پروڈکٹس کے اندر یہ انسانوں کو سکھانے کے لیے آتے تھے نا، ان کا استعمال انہی پروڈکٹس کے اندر وہ انسان جسے سکھانے آتے تھے وہ خود بھی اسی کی پروڈکٹ ہے، ایک یونیک پروڈکٹ۔ اس کا بھی ایک صرف اتنا فرق ایک یونیک پروڈکٹ میں اور دوسرے پروڈکٹس میں کہ اس کے اندر اس نے یہ صلاحیت اور یہ طاقت رکھ دی اپنے اس پروڈکٹ کے اندر، انسان کے اندر، کہ وہ خود اپنے آپ کو چلا سکے، خود رن کر سکے اپنے آپ۔ لیکن مینول میں اس کے بھی استعمال کے طریقے ہیں، اس سے ہٹے گا تو تباہی کی طرف جائے گا، بربادی کی طرف جائے گا۔ مشینز کو ہم انسٹرکشنز جو ہدایات ہوتی ہیں اس کے خلاف خود اپنی سمجھ سے، اپنی عقل سے، اور اس کے خلاف کچھ اس کو آپریٹ کرنے کی کوشش کریں، یا تو خراب ہو جاتی ہے اور یا کبھی بڑا نقصان پہنچا جاتی ہے، کام کی نہیں رہتی۔ بہت سی چیزیں ہیں، وہ اس کا استعمال بھی اس کے مینول کے مطابق ہونا تھا۔ تو جب خود اس کے اندر یہ صلاحیت رکھ لی کہ اپنے آپ کو آپریٹ کر لے، اس نے اس میں گڑبڑ شروع کر دی، اور اس کا انجام بھی نقصانات اور تباہی ہوتا ہے۔ جب جب مینولز بھیجے تھے، آتے رہے لگاتار، جب جب مینولز بھیجے تھے تو اس میں نے پچھلی دفعہ پریکاشنز اور وارننگز بتائی تھی، لیکن یہ بھی ساتھ میں بتایا جاتا رہا کہ تمہیں یہ دینے کا، یہ ساری جو پروڈکٹس ہیں تمہیں دی ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، اپنے فائدے کے لیے کرو استعمال، لیکن یہ ذہن میں رہے اور یہ خیال رہے، اس کا میں کہا کہ یہ مقصد بھی ہے اس کے اندر کہ تمہاری سمجھ میں یہ آ جائے کہ اس کا اوور آل کنٹرول تو میرے ہی پاس ہے، صرف ایک کے پاس۔ تبھی تو تم نقصانات سے نہیں بچ سکتے اگر اس کا غلط استعمال کرو گے۔ تو پروڈکٹ جس نے بنائی ہے، اصل کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے، اکیلے کے ہاتھ میں، بلا شرکت غیرے۔ تو تم اسے جان لو، اس کو سمجھ لو، اور اپنی زندگی جو ہے وہ پھر حسین کر لو، اپنی زندگی خوبصورت بنا لو، جیسے اس کی بنائی ہوئی پروڈکٹس جو ہیں وہ ان کے اندر حسن و خوبصورتی ہے، اپنے آپ کو صحیح طریقے سے چلا کر۔ لیکن یہ سمجھ لو کہ صرف طاقت اسی کے ہاتھ میں، پاور اسی کے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں کنٹرول نہیں ہے، یہ بڑا لمیٹڈ کنٹرول دیا ہے، بہت محدود۔
اپنے آپ کو رن کرنے کا، لیکن باقی سب مکمل کنٹرول جو ہے وہ اسی کے ہاتھ میں۔ پچھلے 2 جمعوں میں جب بھی میں نے آیات کا حوالہ دیا ہو اللہ کی مصنوعات یا پروڈکٹس کا، تو وہاں ہر جگہ یہ مقصد ساتھ میں واضح ہوتا چلا گیا ہے کہ یہ ہم نے تمہارے فائدے کے لیے تو بنایا یا دیا، لیکن یہ خیال رکھنا کہ اصل کنٹرول ہمارے پاس ہے، تم ہمیں پہچان لو، ہمیں سمجھ لو اس کے ذریعے، تاکہ تمہاری زندگی کا جو صرف یہاں پر ان پروڈکٹس کو استعمال کرنا تمہاری زندگی نہیں ہے، تم ان سے بہت آگے جاؤ گے تاکہ تم صحیح جگہ پہنچ سکو۔ سورہ کہف کی آیت پڑھی تھی میں نے، زمین پر ہر چیز کو تمہارے لیے بہت خوبصورت بنا دیا، زینت بنا دیا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ فوراً لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ صحیح استعمال کون کرے گا، اسے ہم دیکھتے چلے جائیں گے۔ جہاں جہاں تمہارے لیے رات دن بنائے، بڑی چھوٹی سی چیز جس میں تم زندگی بسر کرتے ہو، رات آتے ہیں دن آتے ہیں، لیکن ان کا نظام بدل جائے تو پاگل ہو جاؤ گے۔ پچھلی مرتبہ آیت میں نے پڑھی تھی، نہیں پڑھ رہا، اگر ہمیشہ دن رہتا کے بعد کہا کہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، کون ہے اللہ کے سوا، اس ایک کے سوا کوئی دوسرا ہے جو پھر روشنی لے آئے اگر ہمیشہ رات کر دی جائے؟ تو کون ہے جو اگر ہمیشہ کے اندھیرا کر دیا جائے تو کون اجالے لے آئے گا؟ کوئی اس کے علاوہ کوئی دوسرا بھی ہے؟ اور ہمیشہ کی اگر روشنی کر دی جائے، دن ہی دن رہے، تو ہے اس کے سوا یہ رات کو کیا ہوتا ہے؟ بہت کچھ ہوتا ہے، آپ کی دن بھر کی مشینری کی ریپیئر ہوتی ہے، اس کے علاوہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو کون ہے جو پھر وہ تمہارے لیے وہ رات لا سکے جس میں تمہیں سکون ملتا ہے؟ ہر جگہ یہ توجہ دلاتے چلے گئے، ان جتنی بھی تمہارے لیے پروڈکٹس بنائی ان کے تذکرے کے ساتھ یہ لگاتار رہا ہے کہ تم اسے سمجھ لو کہ آخری طاقت جو ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ اپنی منمانی مت کرنا اپنے استعمال کے اندر، تم یہ جو سارے پروڈکٹس ہیں اس کے مقابلے میں تمہیں اتنی تو دے دی پاور کہ تم اپنے آپ کو چلا لو، اس کی نہیں دی ہے کہ ان کے اندر تم ان کو اپنے کنٹرول پر لے آؤ۔ یہ جتنی پروڈکٹس صحیح استعمال کرو گے فائدہ ہوگا، ورنہ تباہی ہو جائے گی، تمہارے کنٹرول میں نہیں آئیں گی۔ اس کے لاز، اس کے قانون جو ہیں اس کے لیے بنائے گئے وہ نہیں بدلیں گے، وہ ویسے ہی رہیں گے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تمہیں اللہ کے لاز میں نہیں ملے گا چینج، تم چینج کر بھی نہیں سکتے، لا مبدل لکلماتہ۔ تو اپنی تمہاری اس بات کو سمجھتے ہو کہ بڑی طاقت آ گئی، اس کو ہم نے تمہارے کنٹرول میں دیا تھا، سخر لکم، ہم نے مسخر کیا تھا تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، چاہے وہ پانی ہے، چاہے آسمان ہے، چاہے زمین ہے، یہ لگے ہوئے، تم نے نہیں کیا اپنے کنٹرول میں سے۔ یہ چیزیں تمہیں یاد رہیں، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ تم چاہو گے تو ہمارا کنٹرول ہے، جیسے ہم اپنے آپ کو استعمال کریں ایسے ان کو ہم اپنے حساب سے کچھ بدل لیں، تبدیلی کر لیں۔ تم اس رات دن کے اندر تم جس میں دن رات جیتے ہو، چھوڑو آسمانوں کو، اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ تم ایک سیکنڈ کا چینج اس میں نہیں لا سکتے کہ سورج کس دن نکلے گا اور کس وقت نکلے گا اور کس وقت سن سیٹ ہوگا، ایک سیکنڈ کی اس کے اندر چینج تمہارے بس کی نہیں کہ تم اس میں لے آؤ۔ اس کنٹرول کو سمجھو، اور وہ اس لیے کہ تاکہ تمہاری یہ سمجھ میں آ جائے کہ تم اپنے آپ کو بھی ٹھیک سے آپریٹ کرو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ فرمایا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، نہ زمین میں نہ آسمان میں اسے عاجز نہیں کر سکتے، اسے بے بس نہیں کر سکتے، اس کے کنٹرول سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سمجھ لو کہ وہ تو جتنے جو کچھ ہے وہ سب اسی کے کنٹرول میں، اس کا قدرت اسی کی ہے، اسی کے اسٹیمیٹس چلیں گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ، اور اس نے ہر چیز کو جو ہے وہ سراؤنڈ کیا ہوا ہے اپنی پاور سے، اپنی طاقت سے۔ یہ تمہارے دن رات جو کچھ بھی تم دیکھتے چلے جا رہے ہو، اس میں سے کچھ بھی تمہاری کوششوں کے مطابق نہیں ہوگا، اس کے اندر کچھ۔ یہ مینولز آتے گئے، یہ مینولز الگ الگ بھیجے جاتے تھے، وہ پرانے ہوتے گئے، آؤٹ آف ڈیٹ بھی ہوئے، اور انہیں لوگوں نے گڑبڑ بھی کر لی ان کے اندر، وہ جگہ جگہ کاٹ پیٹ کر کے اپنی ترکیبیں لکھ دی۔ تو پھر اس دور کے اندر آخری رسول کو بھیجا، آخری اپنے ریپرزنٹیٹیو، اپنے نمائندے کو بھیجا آخری مینول کے ساتھ میں۔ جب یہ انتظام ہو گیا کہ اس میں کاٹ پیٹ کر کے کچھ نہیں لکھ سکیں گے، اس میں کوئی چینج بھی نہیں کر سکے گا، اور یہ ہر جگہ پر دنیا میں پہنچایا بھی جا سکے گا۔ پہلے نہیں پہنچایا جا سکتا تھا، کچھ ایک علاقے میں رہ جاتا۔ تو پھر آخری رسول اور آخری مینول، لاسٹ ایڈیشن جو ہمیشہ کے لیے، یہ جب رسول آتے تھے یہ ریپرزنٹیٹیو ڈیمو بھی دیتے تھے، یہ کرتے تھے، ایک ٹیم بناتے تھے، اس ٹیم کو وہ ٹریننگ دیتے تھے، اس لیے ٹریننگ دیتے تھے کہ اب تم نکلو اور تم جاؤ اور باقی دنیا کے تمام لوگوں کو اس کا یوز سکھا دو، تاکہ وہ سب کامیاب ہو، سب کی فلاح ہو۔
کوئی غلط استعمال نہیں کرے. یہ ٹیم جو بناتے تھے جسے وہ ٹریننگ دیتے تھے اسے امت کہتے ہیں. امہ جب ایک رسول کے جانے کے بعد ایک امت بگڑتی تھی، یعنی وہ ٹریننگ دینے والے خود بگڑتے تھے، اس میں ان کی اپنی خود غرضیاں شامل ہو جاتی تھیں، اپنے انٹرسٹ شامل ہو جاتے تھے. ان کے لیے تو ان کے ریوارڈ رکھے گئے تھے، ان کے انعامات، لیکن وہ جلد بازی میں یا اپنی خود غرضی میں یہاں پر بھی وہ اپنے کمیشنز لینا چاہتے تھے. تو وہ یہ امتیں تھیں، اس کا نام امت تھا یہ ٹیموں کا. اگلے رسول کے ساتھ میں، اگلے ریپرزنٹیٹیو نمائندے پرتیندھی کے ساتھ میں پھر وہ آتے تھے تو وہ اپنی نئی ٹیم بناتے تھے، وہ اگلی ٹیم بناتے تھے. یہ سلسلہ چلتا رہا، آخری رسول آئے تو پھر یہ ٹیم بھی آخری ہونی چاہیے نا جو انہوں نے بنائی تھی. انسان کے مزاج میں یہ بتایا کہ نہیں، ان الانسان لظلوم کفار، یہ تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کرتا رہے گا اور کہیں انڈر یوز کہیں اوور یوز کرتا رہے گا. ظلم، اسی کو ظلم کہتے ہیں. اس میں حدیں، اس کی لمٹس کراس کرتا رہے گا، اس کے یوز کی، اس کے استعمال کی. اب بھی کرے گا. کسے روک لیتا ہے؟ کون وہ لوگ جو اپنے آپ کو ماننے والا کہتے ہیں کہ تب ہمارے پاس ہے وہ مینول آخری. صحیح ہے، بالکل. ہم تو رات دن پڑھتے ہیں، اسے روز ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو دعوے دار ہیں یہ انہیں بگاڑ نہیں ہوا، ان میں خود غرضی نہیں آئی. انہوں نے یہ اس کے یوزز جو اس کے پروسیجرز بتائے گئے، ترکیب استعمال، یہ اس سے نہیں ہٹے. یہ تو اب بھی ہوگا، ہو رہا ہے. اب رسول نہیں آئے گا، کوئی اگلا نمائندہ نہیں بھیجا جائے گا، نیکسٹ کوئی نیا مینول بھی نہیں آئے گا. ٹیم بدل دی جائے گی. یہ ٹیمز جو ہیں یہ بدلتی رہیں گی. اسے کہتے ہیں امت کی تبدیلی کہتے ہیں. اسی وہی رہے گی آخری مینول کو ماننے والے آخری رسول کے انڈر میں. لیکن یہ جو پہلے ٹیم بنی تھی انہیں ہٹا کر امت رہے گی. اس آخری امت کی ذمہ داری کچھ اور لوگوں کو دے دی جائے گی. وہ بگڑیں گے پھر کچھ اور لوگوں کو دے دی جائے گی. اس لیے کہ اب کوئی نیا ورژن جو ہے وہ نہیں آئے گا اس کا مینول کا. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. کل دلی میں RSS کے ایک ذمہ دار سے ملاقات ہوئی. ہماری ایک آرگنائزیشن ہے وہ، اس کے بھی کچھ لوگ تھے وہاں. پہلے تو انہوں نے مجھے الگ سے کچھ مشورے دیے، متاثر تھے جو کچھ ہم کر رہے تھے، جو کچھ انہوں نے سنا تھا اس کے بارے میں پہلے بھی سنا تھا. تو انہوں نے اپنے طرف سے کچھ اچھے مشورے دینے چاہے تھے. تو انہوں کا سب سے بڑا مشورہ یہ ہے کہ RSS کے سنگٹھن کا مطالعہ کیجیے. ہم نے نظم کیسے بنایا، ڈسپلن کیسے قائم کیا، اور آگے جو جنریشن آتی چلی جائیں گی ان کے اندر وہ اسپرٹ باقی رہے گی. یہ اس کا ہم نے کیا انتظام کیا، آپ اسے اسٹڈی کریے. اس لیے کہ چند دفعہ کے بعد، ایک دو جنریشن کے بعد پھر وہ بکھر جاتا ہے، لوگ اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں. ہم نے کیسے باقی رکھا ہے اور ہم کیسے باقی رکھیں گے جو ہمارا پروگرام ہے. اچھا مشورہ ہے، کرنا چاہیے ہمیں. کسی جگہ ایک اگر نظر آ رہا ہے کہ ایک ڈسپلن بہت زبردست ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیسے ہے، انہوں نے کیسے قائم کیا ہے. یہاں پر ایک چلی آ رہی تھی بہت پرانی کہاوت کہہ لیں، اکتی، ایک نصیحت کی بات، کتھن کہہ لیں اسے. سنگے شکتی کلے یوگے. کل یگ میں ایسا ہوگا کہ اجتماعیت کے پاس طاقت ہوگی. اب اس کا مفہوم جو تھا وہ یہ تھا، بھیڑ کے ہاتھ میں پاور ہوگی. جب بھیڑ اکٹھی ہو جائے گی، نہ تو ترک اور دلیل میں کوئی طاقت باقی بچے گی، نہ صحیح اور غلط میں کوئی طاقت باقی بچے گی کسی بھی طرح کی، نہ حکومت اور ایڈمنسٹریشن کے پاس کوئی طاقت باقی بچے گی. لا اینڈ آرڈر کے پاس طاقت بھیڑ کے پاس آ جائے گی، وہ جو چاہے گی کروا لے گی. یہ تھا سنگے شکتی کلے یوگے. کل یگ میں ایسا ہوگا. اب یہاں پر سناتن دھرم کے پرانے شاستروں وغیرہ کے اندر یا پرانوں وغیرہ چلی آ رہی تھی نشانیاں کہ کل یگ میں بعد کے زمانے میں کیا کیا ہوگا. تو یہ تو برائیوں کا دور کہلاتا ہے نا. تو اس برائی کے، انتہائی برائی کے زمانے میں یہ ہوگا. یہ بتایا گیا کیا کیا برائیاں آ جائیں گی. کہ ایک یہ ہوگی کہ بھیڑ کے ہاتھ میں طاقت ہوگی. اس کو انہوں نے ماڈیفائی کیا، تبدیل کیا، اس میں ترمیم کی RSS نے اس سلوگن کے اندر. یہ کہاوت کہہ لیجیے آپ، کتھن چلا آ رہا تھا، اس کو انہوں نے باقاعدہ اپنا سلوگن بنایا چینج کر کے. کیونکہ کل یگ میں نہیں، ہر یگ میں، ہر دور میں جتنے آتے چلے جائیں گے اس کا مفہوم بھی بدلا. یہ کلے کی جگہ انہوں نے یوگے کر دیا، یوگے اس کا کر دیا
کہ سنگھے شکتی یوگے یوگے، اور اس کا مطلب یہ رکھا ہر یگ کے اندر سنگٹن میں منظم ہونے کے اندر طاقت ہوگی اور پاور رہے گی، شکتی اس کے پاس ہوگی۔ یہ اس کا مطلب کرنے کے بعد پھر اسے انسپائر کرتے ہیں وہ۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ بھی ذرا غور کیجیے گا کہ ہم کن کن چیزوں سے پروتساہت کرتے ہیں لوگوں کو، ہم کیسے آرگنائز کرتے ہیں اور کیسے لوگوں کو ہم آگے کے لیے تیار کرتے ہیں، وہ اسپرٹ کیسے باقی رکھتے ہیں، انسپائر کیسے کرتے ہیں۔ اچھی باتیں تھیں، اچھے مشورے تھے، انہوں نے اچھی اسپرٹ کے ساتھ میں دیے تھے۔ پھر کل ہی وہیں دلی میں ایک قرآن کے طالب علم سے ملاقات ہوئی، بہت اچھے طالب علم، قرآن بہت باریکی سے غور و فکر کرنے والے، ملنے آئے تھے مجھ سے خاص طور سے، سنتے رہتے ہیں چیزیں، بڑی گہرائی سے انہوں نے مطالعہ کرتے ہیں اور گہرائی سے سوچتے ہیں۔ کل میں ایک بات یہ آئی کہ سنگھ کیا کرتا ہے، ان کا اسے غور کیجئے، ہم سنگٹن بناتے ہیں۔ ارے یہ جو آئے ان کو نہیں بتایا تھا میں، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا یہ سنگٹن ہی تو امت ہے، قرآن کے طالب علم، اس کا نام امت رکھا گیا ہے، لیکن سنگٹن اچھا ہونا چاہیے، خیر امت، بھلائی کے لیے ہونا چاہیے۔ تو قرآن نے کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ اس پہ غور کریں، یہ کنتم خیر امت، یہاں حکم نہیں دیا جا رہا کوئی کہ تم سب سے اچھی امت بن جاؤ، بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اصول ایک بتایا جا رہا ہے کہ بہترین امت، سب سے اچھا سنگٹن تب بنو گے جب یہ کرتے رہو گے، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جب تک یہ کرتے رہو گے تم رہو گے۔ ایک اصول بتایا گیا ہے، وہ اصول تمہارے لیے نہیں ہے، وہ اصول لگاتار پہلے بھی رہا ہے اور آگے بھی رہے گا۔ ٹھیک اور کرنے کے بعد اس کے اندر پھر انہوں نے توجہ دلائی اس حصے کے بعد کا حصہ جو کچھ ہوتا ہے، کہا کہ اگر یہ اہل کتاب اگر صحیح رہتے، یہ اس حقیقت کو مان لیتے، اس اصول کو مان لیتے، انہی کی بھلائی کی بات تھی اگر مان لیا ہوتا انہوں نے، لیکن اس میں کم ہیں جو اس اصول کو مانتے ہیں اور باقی اکثریت جو ہے وہ گڑبڑ ہو گئی، اس کا غلط استعمال کرنے والی بن گئی اہل کتاب کے اندر۔ اب تم ہو، تمہیں لے آیا گیا یہ سنگٹھن، یہ اجتماعیت، لیکن تم اپنے لیے نہیں تھے، تمہاری اپنی اصلاح کی تو بہت سی باتیں بتائی گئی ہیں، یہ اس کے اندر، اس سنگٹھن کے اندر، اس اجتماعیت کے اندر تمہارا کام یہ تھا، تمہیں کرنا یہ تھا، اخرجت للناس، یہ بھی ایک اہم بات ہے جس کی طرف اشارہ کیا، اخرجت تمہیں نکالا گیا ہے، کہاں سے؟ لفظی معنی ہے اس کے، اخرجت تمہیں نکالا گیا، کہاں سے نکالا گیا؟ ہم کر لیتے ہیں کہیں کہیں ترجمہ لایا گیا ہے، برپا کیا گیا امت کو، نکالا گیا ہے کہ نکلنا تو استعمال ہوتا ہے زمین سے نکلنے کے لیے، لفظ جا آتا ہے کہ اب بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ ہے ایوولوشن، یہ ہے ارتقاء، یہ وکاس۔ تم ان گہرائیوں میں پڑے ہوئے تھے، ان اندھیروں کے اندر کھوئے ہوئے تھے کہ جہاں تمہیں راستہ نظر نہیں آتا تھا، یہ اس ریپریزنٹیٹیو، اس نمائندے کو اللہ نے بھیجا، وہ تمہیں نکال کے لایا وہاں سے۔ کیا ہے زمین کی گہرائیوں میں؟ آگ ہے نا، بے پناہ گرمی ہے اور آگ ہے، تپش جہنم ہے۔ تو اس نے کہا یہی جہاں پہ کہا ہے کنتم خیر امت، اس سے 2 آیتیں پہلے، 3 آیتیں پہلے اس مینول میں لکھا ہے کہ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم آگ کے دہانے پر تھے جو ختم ہو جاتے، راکھ ہو جاتے، اس نے نکال لیا، تمہیں بچا لیا۔ اب تمہارا وکاس کرنا ہے امت کی حیثیت سے۔ یہ وکاس جو ہے کیا کس لیے جا رہا ہے؟ یہ ٹریننگ کے ذریعے، تربیت کے ذریعے، اخرجت للناس، الناس کے لیے، دنیا کے دوسرے باقی انسانوں کے لیے، اس لیے امت۔ اس کے اندر نہیں چلے گی کوئی انڈیویجول سوچ الگ الگ، انڈیویجول سوچ ہو تو جو اس کا امام ہے، جو اس کو، جو پھر بات کو امیر ہوں گے تو ان کو مشورے دے دو، جب وہ مشورہ لے ضرورت سمجھے گا تو لے گا، اور اس کو کہا کہ لیتے رہنا۔ پھر باقی سے کہہ دیا کہ اگر تمہارا مشورہ نہیں مانے تو یہ مت سوچنا کہ میرا نہیں سنا، یہ مت سوچنا کہ ان کے کہنے سے تو تباہی آ جائے گی، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ تم کوئی بات جب کر لو ڈیسائیڈ، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورے اس لیے کہ بہت سے آسپیکٹ اور پہلو سامنے آ جائیں، ہو سکتا ہے کچھ نظر پر نہیں ہو، اس لیے نہیں کہ اگر ایک بھیڑ نے کہا تو اکثریت نے کہا تو وہ مانا جائے گا، پھر وہ جو فیصلہ کرے تب لوگوں کو اس پر عمل کرنا ہے۔ پھر وہاں اس کی اجازت نہیں کہ نہیں میں نے تو یہ کہا تھا اور یہی ٹھیک ہے، یہ غلط، اجتماعیت ختم ہو جائے گی۔ طاقت اسی کے اندر ہے، تم الگ لے کر چلو گے
چاہے جتنے عقل مند اپنے آپ کو سمجھتے ہو برباد ہو جاؤ. یہ تھا سنگٹھن، یہ تھی اجتماعیت. جو کہا تھا اگر یہ اہل کتاب جو ہیں یہ اس اصول کو مان لیا ہوتا انہوں نے، خود ان کے بھلے کی بات تھی، لکانہ خیر لہم، لیکن اب تباہ ہوں گے. اب تم آ گئے، تمہیں لایا گیا، یہ ہے ٹیم جس کو ٹریننگ دی گئی ہے. پھر یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جب بگڑے گی اب مینول تو وہی رہے گا، ماڈل انہی کا رہے گا، اس لیے کہ وہ محفوظ ہے، سرکشت ہے. جو آخری نمائندے آئے، لاسٹ پرتیندھی، یہ ٹریننگ والی ٹیم بدل دی جائے. یہ امت، اس امت کے اندر یہ چینج آئے گا، رہے گی انہی کی امت آخری رسول. لیکن ان کی حیثیت ایسے ہو جائے گی جیسے اہل کتاب، وہ چاہے جتنا اپنے آپ کو وہی سمجھتے رہے، جسے قرآن نے مومنین کہا ہے. اور وہ آگے آنے والے جگہ وَإِن تَتَوَلَّوْا، تم نے اپنی ذمہ داری سے پیٹ پھیری، یستبدل قوما غیرکم، ہم دوسری ٹیم لے آئیں گے، ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہاری طرح بگڑے ہوئے نہیں ہوں گے، آگے بھی بہت عرصے تک نہیں بگڑے، وہ بگڑے تو پھر اور اگلی لے آئے. ایسے قرآن نے کہا ہے کہ آخرین جو ہے وہ اولین کو بدلتے رہے، بعد کو آنے والے، جب یہ ان کے اندر بگاڑ کبھی ہوگا تو جو پہلے والے تھے. تو پھر ان الفاظ پہ پھر غور کریں، کنتم خیر امتن، چند ہوں گے عربی جاننے والے، اکثریت نہیں جانتی، بڑے آسان سی بات ہے، میں سمجھا دوں. کنتم کے لفظی معنی ہم یہ کرتے ہیں نا، اب تم بہترین امت ہو. آپ میں سے جانتے ہیں جنہوں نے مطالعہ پڑھا ہے قرآن شریف کا ترجمہ سب یہ کرتے ہیں، ترجمہ لکھا بھی سب جگہ یہی ہے. کنتم کے لٹرل میننگ ہے کانا سے، کانا مانے تھا، کنتم تم تھے. تب یہ لٹرل ترجمہ، یہ لفظی ترجمہ تمہارے اوپر اپلائی ہو جائے گا کہ تم تھے کبھی بہترین امت، اور ان کے لیے یہ ہو جائے گا جو آنے والے ہوں گے کہ تم ہو بہترین امت. اس لیے کہ وہ اس سنگٹھن کو لے کر چل رہے ہوں گے دنیا والوں کی بھلائی کے لیے، جیسے تم کبھی لے کر چل رہے تھے دنیا والوں کی بھلائی کے لیے. ڈرے اس انجام سے، اس وقت سے جب آپ میں سے اکثریت کے لیے قرآن کی یہ معنی یہ ہو جائیں گے، قرآن کی اس آیت کے کہ تم تھے کبھی بہترین امت. پھر تم اصطلاحاً اپنے آپ کو کچھ بھی کہتے رہو لیکن اس میں شمار کیے جاؤ گے جیسے آج اہل کتاب شمار کیے جاتے ہیں. یہ اہل کتاب تھے، کتاب والے. اس انجام سے ڈریں جب اللہ کی نوشتے میں آپ کو اہل کتاب مان لیا جائے، بگڑے ہوئے اہل کتاب. یہ پچھلی قومیں بگڑی ہوئی مومن ہی تو ہیں. حضرت موسیٰ کے ماننے والے مومن تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے مومن تھے، ایمان والے. جب وہ بگڑے اہل کتاب کہلانے لگے قرآن کی اصطلاح میں، کتاب کے اہل تھے لیکن یہ بگڑ گئے، بگڑے ہوئے ایمان لانے والے وہ اہل کتاب ہے. تو اس انجام سے ڈرو جب اللہ کے نوشتے میں تمہارا تذکرہ جو ہے وہ ان قوموں کے ساتھ میں کیا جائے پچھلے جو، اور جو بعد کے آنے والے ہیں ان کا یہ ہے، یہ اصل ٹیم ہے، یہ اصل امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ نہیں ہے امت، ان سے پہلے گزر گئے وہ تھے. یہ ہم بات وہاں سے چلی تھی اللہ کی مصنوعات سے، اللہ کے پروڈکٹ سے. اس پر غور کریں، اس مقصد کے ساتھ میں غور کریں. یہ بتا دیا، سمجھا دیا ہے کہ یہ اصل کنٹرول کس کے پاس ہے. تو پھر حکم اس کا، تمہارے لیے جو کچھ اس نے دیا ہے، تم بھی پروڈکٹ ہو، تمہارے لیے جو کچھ دیا ہے اسے فالو کرو. اسے کہتے ہیں اتباع کرنا، اطاعت کرنا. اطاعت کرنا ان احکامات کی، تو تم بکھرو گے نہیں، تم پھٹو گے نہیں، تم تباہ نہیں ہوگے، تم فلاح پا جاؤ گے، تم بہترین امت میں شامل ہو جاؤ گے. اس کے ساتھ میں یہاں بھی یہ دنیا والے مشورہ دے رہے ہیں قرآن کے ماننے والوں کو کہ ذرا سنگٹھن پہ غور کیجئے. تمہارے پاس سنگٹھن پہ غور کرنے کی چیزیں نہیں ہیں، ان کے پاس ہے موٹیویشن کی، تمہارے پاس نہیں ہے. موٹیویشن کی تو وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے لوگ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اسپرٹ قائم رہتی ہے. اندر جب قلب پر جب پردے پڑ جاتے ہیں تو پھر انہیں کوئی موٹیویٹ کر نہیں سکتا. خود غرضی کے پردے، ہم اپنا بھلا کر لیں، اصل مقصد جو ہے وہ پیچھے ہو گیا. انہیں یہ سکھایا جاتا ہے، دن رات آتا ہے سامنے ان کے، تم سے اوپر ہے سنگٹھن، تم سے اوپر ہے اجتماعیت. یہ دن رات ان کے کان میں ڈالا جاتا ہے. وہ اس کے ساتھ بڑھتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، لیکن یہ پھر ان کے دماغ کے اندر، ان کے لاشعور میں، ان کے تحت الشعور کے اندر، ان کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر جم جاتا ہے کہ ہم سے اوپر ہے تحریک، ہم سے اوپر ہے سنگٹھن، ہم سے اوپر ہے اجتماعیت. ہم، آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے آپ سے اوپر ہے امت، اور امت کا مقصد یاد رہنا چاہیے. نہیں تو یہ بھی عذاب ہے کہ اللہ کی فہرست میں لکھ دیا جائے کہ تم اب اہل کتاب کہلاؤ گے. ایمان لانے والے تو اب آگے دوسرے، اس لیے کہ ایمان لانے والے امتی ہوں گے. تم تھے بہترین، اب یہ ہے. یہ بھی کہا نا ان کے بارے میں، پچھلوں کے بارے میں. بڑا اچھا ہوتا اگر انہوں نے اس اصول کو مانا ہوتا. منہم المؤمنون ہے، اب بھی کچھ اس اصول کو تھوڑے سے رہ گئے، وہ تھوڑے سے کام نہیں چلتا. اکثرهم الفاسقون، اکثریت وہ ہے کہ جو اپنی مرضی کی کرتی ہے، جو بتایا گیا تھا کیسے کرنا ہے وہ نہیں کرتی، اپنی مرضی کی کرتی ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتی ہے، اپنی خود غرضی کو آگے کر لیا ہے.
اکثریت ان کی ہو گئی، وہ تو اہل کتاب ہو گئے. بڑا اچھا ہوتا ہے اہل کتاب نے، یہ مطلب آپ کے لیے ہو جائے گا. بڑا اچھا ہوا تھا اگر ان لوگوں نے ایسا کیا ہوتا. لیکن اب ہم دوسروں کو، اس میں بھی تھوڑے سے لوگ ہیں، وہ تھوڑے سے لوگ ٹرانسفر ہو جائیں گے آگے اس فہرست کے اندر. اتنے کو ہم لے گئے، ان کا نام لکھ دیا. یہ نئے سنگٹھن کے لیے، نئی امت کے نئے حصے کے لیے، اب نئی امت دوسری تو نہیں آئی، نئے حصے کے لیے اس میں ان کا نام ادھر سے ٹرانسفر کر کے ایڈ کر دیا گیا. یہ سب ہمارے کام کے نہیں. لیکن جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ تمہاری خالی ذات نہیں تھی، تمہاری اپنی، وہ پورے نظام کی بات تھی، ساری مین کائنڈ کی بات تھی، سارے نوع انسانی کی. اللہ تعالیٰ اس مینول کو، آخری مینول کو جس کا نام قرآن ہے، اسے سمجھنے کی، اس پہ غور و فکر کرنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اطاعت ہم صحیح کر سکیں اور فلاح پا سکیں، برباد نہیں ہو جائیں. جس میں اپنی انسان کے پاس کنٹرول. ایک مثال خالی آخر میں، 7 جنوری کو کیلیفورنیا میں آگ لگی جنگلوں میں، فارسٹ فائر. وہ بستی اتنی بڑی لگتی رہتی تھی پہلے بھی، اتنی بڑی کہ بستیوں کی طرف، اب بستیاں کے بستیاں جو ہیں وہ خالی کرانی شروع کی گئی پورے کیلیفورنیا میں. نکلو یہاں سے. بے پناہ نقصان ہوا ہے انشورنس والوں کا، اور تباہی بربادی جو کچھ ہی ہوتے. چونکہ پیچھے سے آ رہی تھی تو اس لیے لوگوں کی موتیں کم ہوئی، جو آگ آنے کے باوجود جلدی سے بچا کر لے جانا چاہتے تھے اپنے کوئی سامان کو، جو چھوڑ کر بھاگے وہ سب بچ گئے. لیکن دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور دنیا کا سب سے ایڈوانس ملک، جن کے پاس سب سے زیادہ ذرائع اور ریسورسز ہیں، کہتے ہیں ترقی کی معراج کے اوپر، پیک کے اوپر، وہ نہیں بجھا پائے. 20 دن چلی وہ، اور پوری طاقت جھونک دی کہ اسے کسی طریقے سے روکا جائے کہ یہ بستی کو تباہ نہیں کرے. بستیوں میں گھسنے کے بعد وہ بڑھتی رہی ان کی پوری طاقت کے باوجود. یہ آگ جو لگ گئی، وائلڈ فائر نام دیا، یہ نام دیا جاتا ہے اسے. جیسے آپ کے یہاں ہوتی ہے نا وائلڈ گروتھ، یہ اگائی کچھ چیزیں جگہ جگہ خود سے جو اگ جاتی ہیں، جس کا آپ بیج نہیں بوتے. وائلڈ فائر، ایک جگہ آگ بھڑکی جنگل میں اور بڑھتی چلی گئی. اس کو پوری طاقت جھونکے ہوئے تھے، اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے، ایک دوسری جگہ بھڑک گئی. اور وہ دوسری جگہ برابر میں نہیں کہ کوئی چنگاری پہنچ گئی ہو، سینکڑوں کلومیٹر دور، وہاں سے شروع ہو گئی. پھر ایک تیسری جگہ شروع ہو گئی. انسان کے بس میں نہیں تھا کچھ کر لیتا، دنیا کی سپر پاور کے بس میں نہیں تھا کہ کچھ کر سکے. انتظار تھا بارش کا. پھر بارش آئی 20 دن کے بعد. اب بھی لگ رہی ہے ایسی کافی حصہ. اب اس کے بعد یہ جسے کنٹینمنٹ کہتے ہیں، تھوڑا کنٹرول، پھر اب وہ کر سکے، اسے آگے بڑھنے سے روک سکے، مجھے نہیں. بارش ہونے کے بعد بھی اپنے جو ان کی طاقتیں ساری تھیں، اب اس سے اسے کنٹرول کر لیا ہے. پورے 20 دن کے بعد 27 جنوری کو، 7 جنوری سے. یہ ہے انسان کی طاقت. ان کے بس میں نہیں کہ اس کا انتظام کر لیں، روک لیں کہ اس کو شیک ہونے سے، اور زلزلے پوری بستیوں کو ڈھا دیتے ہیں. ان کے نہیں ہے بس میں، انسان کے بس میں نہیں ہے، نہ ہوگا کبھی. کیسے کنٹرول کر لیں؟ تو اس کی مصنوعات کے، جو اس کی پروڈکٹ کے اندر جو بگاڑ پیدا کیا ہے اپنے ہاتھوں سے خود، یہ تمہارے ہاتھوں سے، دنیا کے انسانوں کے ہاتھوں سے فساد ہوا ہی ہے زمین میں اور آسمان میں. اس کے نتائج ہیں جو مرتب ہو رہے ہیں ایٹماسفیئر پر اور ایکولوجی کے اوپر، اور زمین کے اندر بھی اس کے نتائج ہیں جو مرتب ہو رہے ہیں. تو وہ تباہی، فساد جو برپا ہو گیا زمین میں، بر و بحر دونوں میں، سمندر میں اور زمین کے اوپر خشکی میں، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے ہوا. وہ اللہ کے قانون کو تم مجبور نہیں کر سکتے. اس نے قانون بنایا، وہ نہیں بدلے گا. جگہ جگہ تمہاری تباہیاں ہوتی رہیں گی، اور ان تباہیوں سے تم نہیں لڑ سکتے. ذرا ہوا تیز چل جاتی، کوئی نہیں لڑ سکتا کہ اسے ہلکی کر سکے. ذرا بارش تیز ہو جاتی، کوئی نہیں لڑ سکتا کہ اسے ہلکی کر دے. اور یہ آگ کی بات تھی کہ آگ لگ گئی تو وہ اپنی ساری طاقت جھونک کر اس آگ کو ختم نہیں کر سکے جب تک اسی نے نہیں روکا. تھوڑا سا انٹروینشن اسی کا ہوا، دخل اسی نے دیا کہ اچھا اب روک رہے ہیں. لیکن یہ اس لیے کہ تاکہ اسے یاد رکھ سکیں، اس سے عبرت حاصل کر سکیں. وہ عبرت کہیں نہیں، وہ پردے جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں. یہ بات یاد رکھ لے کہ ہمارے کنٹرول کی بات نہیں. جس کے کنٹرول میں ہے یہ قوتیں، جس کو ہم نہیں کر سکتے، ہم بھی اسی کے کنٹرول میں اصلاً. یہ یاد رکھنے کی بات ہے. اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہمارا کہیں وہ انجام نہ ہو، کہیں وہ انجام قریب نہ ہو جب ہمیں اہل کتاب ہمارے نام کے آگے لکھ جائے اور اس امت کی حیثیت سے گنتی کچھ اور لوگوں کی ہو جو لائے جائیں گے. غور کیجئے اور اس مینول
کی باریکیوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ملک البر.